پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا للذی ظن انہ، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا، ناجم منہما، ان دونوں میں سے جو نجات پانے والا تھا، اسکرنی عند ربک، کہ تو میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس۔ اس میں ایک نقطہ جو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ جی وقت کے نبی ہے جی اور 7 سال تک قید کی مصیبتوں کو انہوں نے جھیلا ہے، جی اور آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹائم لائن ہے کہ ہماری اگر تکلیف کوئی اللہ نہ کرے مبتلا ہو تو وہ گھنٹوں میں جو ہے سالو ہو جائے، جی لیکن یہاں پہ نبی ہے تو کہنے کا منشا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پلاننگ میں جو ڈیوریشنز ہے وہ ایئرز پر چلتے ہیں، جی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس ہم کچھ دنوں میں جو ہے بالکل جو حاصل کریں۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں تھے، وقت کے نبی ہے اور ان سے زیادہ کوئی توکل نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی تدبیر کو اختیار بالکل، میں کر رہے ہیں۔ وہی پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا تھا کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں یا ہمارے پاس میں کوئی مسئلہ یا مشکل آئے تو اسباب کا اختیار کرنا چاہیے، ایسے اسباب جو شرعاً ممنوع نہیں ہو، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مشکل کو اپنے اس ساتھی کے سامنے پیش کیا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، تاکہ وہ جا کر بادشاہ سے یہ کہے کہ اس قید میں میری ہی طرح ایک اور مظلوم شخص ہے جو اس وقت قید میں سزا بھگت رہا ہے۔ تو یہ نقطہ جو ہے آپ نے جو بیان کیا وہ بہت صحیح ہے۔